إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وقال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أول جيش من أمتي يغزون البحر فقد أوجبوا تعریف و توصیف حمد و ثنا کبریائی و بزرگی اللہ جل وعلا کے لیے لائق و سزاوار ہے جو ہم سب کا خالق مالک رازق ہے تن تنہا پوری دنیا پر بادشاہت کر رہا ہے پوری دنیا اس کی محتاج ہے وہ ہم میں سے کسی کا بھی محتاج نہیں بیش بہا درود و سلامتی ہو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر خصوصاً نبی محترم رسول معظم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ جنہیں رب العالمین نے اس کائنات کا آخری امام اور اپنی وحی کا آخری ترجمان بنا کر بھیجا دینی بھائیوں بزرگوں دوستوں پردہ نشی ماں اور بہنوں اللہ رب العالمین نے اپنے برگزیدہ پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کے لیے جن ساتھیوں کا انتخاب فرمایا وہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد سب سے افضل ہے بلند و بالا مقام پر فائز ہے چنانچہ مسند احمد کی روایت ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ نظر فی قلوب العباد کہ اللہ رب العالمین نے تمام لوگوں کے دلوں پر نظر ڈالی فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تمام لوگوں کے دلوں میں سب سے بہتر پایا تو اللہ رب العالمین نے انہیں اپنی نبوت کے لیے چن لیا اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ رب العالمین نے باقی لوگوں کے دلوں پر نظر ڈالی تو صحابہ کرام کے دلوں کو سب سے بہتر پایا تو اللہ رب العالمین نے انہیں اپنے نبی کا وزیر اور ساتھی بنایا تو معلوم ہوا کہ صحابہ کرام وہ نفوس قدسیہ ہے کہ جنہیں اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بنایا اب وہ امت مسلمہ میں سب سے معزز شخصیت ہے دینی بھائیوں بزرگوں دوستوں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جماعت کے ایک خوبصورت عظیم خلیفہ کاتب وحی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبی مومنوں کے ماموں فصاحت و بلاغت کے ماہر حسن تدبیر سے آشنا سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے یہ وہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ جن کے خلاف کچھ ناعاقبت اندیش لوگ زبان درازی کرتے ہیں ان کے خلاف بھونکتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جنت میں ہے ان کے خلاف بھونکنے والا جہنم میں جائے گا ابھی کچھ سالوں سے
یہ لوگوں کے دلوں میں خاص طور سے یہ مرزا جہلمی مسلم نوجوانوں کو بہت زیادہ فتنے میں مبتلا کیا ہے، اور بڑی آسانی سے ہمارے مسلم نوجوان اس کے فتنے کا شکار ہو رہے ہیں۔ سامنے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث رکھا رہتا ہے، انتہائی درجے کا وہ شخص جاہل ہے، معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بغاوت مسلم نوجوانوں کے دل میں بھرنا چاہتا ہے۔ بہت بڑا منافق ہے وہ انسان، انتہائی درجے کا جاہل، پڑھا لکھا نہیں ہے۔ نوجوان سمجھتے ہیں کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم رکھے ہوا ہے، ایک سطر کا ترجمہ نہیں کر پائے گا، عربی عبارت سے ذرہ برابر بھی ایسے شخص کو واقفیت نہیں ہے۔ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عداوت میں، شیعوں کی حمایت میں وہ اس طریقے سے نوجوانوں کے دین کو منہدم کرنے کی کوشش کر رہا، یہ فتنہ بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں ابھی کچھ دنوں پہلے ایک ایسے شخص کا انتقال ہوا جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نعوذ باللہ برا بھلا کہتا تھا، ان پر الزام لگاتا تھا، اس امت کا فرعون قرار دیا۔ یہ کتنا بڑا جرم ہے، آپ سوچیے، اس کے خلاف اگر نہ بولا جائے تو یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی عظمت کا دفاع کیسے ہوگا؟ یہ وہ شخص ہے نعوذ باللہ جو کہتا تھا کہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ شراب پیتے تھے، معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سودی کاروبار کرتے تھے، اور یہ اس کے پیروکار روافض اور شیعہ کے پیروکار یہ مرزا جہلمی اس طرح کا الزام لگاتا ہے۔ آپ اس کے ویڈیو کلپ یوٹیوب پر پڑے ہوئے، سب لوگ جانتے ہیں، اس کا عقیدہ بالکل فاش ہو گیا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے مسلم نوجوان اس فتنے کا شکار ہو رہے ہیں، ایسے لوگوں سے انہیں بچنا چاہیے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت اور ان کے مناقب کو سمجھنے کے لیے میرے بھائیو ایک اصول کو آپ یاد کیجئے، ایک دم نوٹ کر لیجئے، ایک اصول، ایک ضابطہ کو، کہ صحابہ کرام تاریخی شخصیات نہیں ہیں کہ ان کے فضائل اور مناقب کو تاریخ پر پرکھا جائے، کیونکہ صحابہ کرام قرآنی اور حدیثی شخصیات ہیں۔ ان کے فضائل کو، ان کے مناقب کو جاننا ہو تو قرآن و کریم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو کسوٹی بنایا جائے گا، اس کو معیار بنایا جائے گا۔ تاریخی روایتوں کو صحابہ کرام کے فضائل کے لیے کسوٹی نہیں بنایا جائے گا۔ زندگی میں آپ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھ کے نوٹ کر لیں، اس لیے کہ تاریخی روایتوں میں جو صحابہ کرام کے بارے میں تنقیص ہے، اس کے بارے میں شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تاریخ کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلا قسم وہ ہے جو جھوٹ پر مبنی ہے، پورا کا پورا جھوٹ ہے، بلکہ بڑے بڑے محققین نے تحقیق کیا، سرچ کیا، قرآن و حدیث سے ملایا ان تاریخ کو، تو انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ تاریخ کا 70% حصہ جھوٹ پر مبنی ہے۔ دوسرا حصہ وہ ہے کہ جن میں لوگوں نے اپنی طرف سے کمی بیشی کی، یہ شیعوں کی حمایت میں روافضی لوگ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بغاوت میں انہوں نے اپنی طرف سے اس میں کمی بیشی کو اس میں داخل کر دیا، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اور تیسری قسم وہ ہے جو صحت پر مبنی ہے، جن میں صحابہ کے فضائل اور مناقب ذکر کیے گئے۔ تو یاد رکھیں، صحابہ کرام کی فضیلت کو جاننا ہو تو ہم کس چیز کو کسوٹی بنائیں گے؟ قرآن اور حدیث کو، اس لیے کہ تاریخ میں جو بھی صحابہ کے بارے میں ایک بھی نقص بیان کیا جا رہا ہے وہ سب کے سب جھوٹے۔ آئیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کیا کہا؟ چنانچہ ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور مومنوں پر اپنی سکونت نازل کر دی، سکون اور اطمینان نازل کیا۔ وانزل جنودا لم تروها، اور ان کے اوپر لشکر کو بھیجے۔ یہ غزوہ حنین کا واقعہ ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان لوگوں میں ہے جنہوں نے غزوہ حنین میں شرکت کی، تو یہ وہ معاویہ ہے کہ جن کے اوپر اللہ رب العالمین نے اپنی سکونت کو نازل کیا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، مہاجرین اور انصار میں سے وہ اولین لوگ جنہوں نے اسلام لانے میں سبقت کیا، والذین اتبعوهم، پھر وہ لوگ جو ان کے بعد احسان کے ساتھ ان حضرات کی، ان مہاجرین اور انصار کی پیروی کی، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ،
اللہ رب العالمین ان سے راضی اور وہ لوگ اللہ سے راضی، اور اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے لیے جنت تیار کیا ہے جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے ان مہاجرین اور انصار کی احسان کے ساتھ پیروی کی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت بیان کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کے فرمان کے مطابق معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ راضی ہے اور وہ جنتی ہے، اور یہ بیوقوف اور یہ ان کی دشمنی میں اتنے آگے نکل چکے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو دعویٰ کر رہا ہے، اللہ رب العالمین کے فرمان کو جھٹا رہا ہے۔ افسوس اس بات پر ہوتا ہے یہ مرنے والا شخص مر گیا ہے، 10-15 دن ہوئے، اب تک اس کے متبعین اس کی حمایت کر رہے ہیں، اب تک ان کے متبعین ان کے پیروکار اس سلمان ندوی کی حمایت کر رہا ہے۔ ان کے نزدیک یہ سلمان ندوی صحیح ہے، معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ غلط ہے، نعوذ باللہ۔ اب تک ان کے قصیدے پڑھے جا رہے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے بتائیں، ایسا شخص جو صحابہ کو گالی دے کر مرا ہے، ایسے شخص کی حمایت کریں گے لوگ؟ اللہ رب العالمین کے فرمان کے مطابق معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہے، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، وہ لوگ جو فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیے اور فتح مکہ کے بعد جو لوگ اسلام قبول کیے، ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر ایک کے لیے ہم نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ جو لوگ فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیے اور جو فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیے، معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان لوگوں میں سے ہے جنہوں نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا۔ اللہ رب العالمین کے مطابق معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت کا وعدہ کیا۔ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جنت میں ہے، ان کے خلاف بھوکنے والا جہنم میں جائے گا۔ یہ کتنی بڑی جسارت ہے، ایک صحابی رسول کے بارے میں بھوکتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کو گالی دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کی فضیلتوں کو ذکر کیا میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو ذکر کیا ہے۔ یہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جن کے بارے میں امام الانبیاء، نبیوں کے امام، نبیوں کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے۔ چنانچہ راوی شریح بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا اللہم علمہ الکتاب والحساب وقیل عذاب، اے اللہ تو اس معاویہ کو کتاب و حساب کی تعلیم دی اور اسے عذاب سے بچا۔ کون دعا کر رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے دعا کر رہے ہیں۔ کیا اللہ رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو رد کرے گا؟ ہرگز نہیں۔ یہ وہ معاویہ ہے کہ جن کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرے اور تم ان کے خلاف بد دعا کرو۔ یہ معاویہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن سے محبت کرتے تھے اور تم ان سے عداوت کرتے ہو، تو سیدھا تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت کرتے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کو تم نہیں مانتے ہو۔ ارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میں معاویہ کے لیے دعا کر رہا ہوں، پھر اس کے بعد جو بدبخت بھی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بھوکتا ہے تو اس کا کیا عقیدہ ہے؟ وہ اپنے نبی کے فرمان کو نہیں مانتا، نبی کے حدیث کو نہیں مانتا ہے۔ اس کا سیدھا مطلب کیا ہوا میرے بھائیو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے لیے اسوہ نمونہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا کہ معاویہ جنتی ہے، معاویہ مغفور ہے، تو پھر ان کے خلاف جو لوگ بھوکتے ہیں ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ نبی سے عداوت کر رہے ہیں، قرآن سے عداوت کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین پر اعتراض کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے، اللہ رب العالمین نے اپنا فیصلہ سنا دیا کہ سن لو دنیا والوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی صحابہ کرام ہیں، فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے اسلام قبول کیا، فتح مکہ کے بعد جنہوں نے اسلام قبول کیا، میں ان سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں انہیں جنت دوں گا، میرا یہ فیصلہ ہے۔ اللہ رب العالمین کے فیصلے پر اعتراض کرنے والا، اللہ اکبر، کتنا بڑا جرم ہے۔ اتنی جسارت یہ لوگ لاتے کیوں ہیں؟ یہ کیسے لاتے ہیں؟ ان کے دل میں جو ہے یہ شیعوں اور روافض کی محبت ہوتی ہے، محبت میں بالکل اندھے ہو چکے ہیں، قرآن و حدیث بالکل سمجھ میں نہیں آتی، عقل پر پردے پڑ چکے ہیں ان لوگوں کو، ان جیسے مرزا جہمی جیسے روافض لوگوں کو۔ ارے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دھول کے پاؤں کے دھول کے برابر بھی تو تم لوگ نہیں ہو، جو ان کی حمایت کرتے ہو، اسی کیا اوقات ہے؟ زندگی میں بھوکتے رہو، زندگی بھر ان کے خلاف بولتے رہو، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ذرہ برابر بھی کمی آئے گا؟ ارے جن کی شان کو رب العالمین نے بتایا ہے، جن کی شان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، ہمارے اور آپ کے ان جاہلوں کے بھوکنے سے ذرہ برابر بھی ان کے شان اور ان کی عظمت میں کوئی کمی آئے گی؟ اپنا ٹھکانہ یہ لوگ بنا رہے، جہنم کا سودا کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ
वसल्लम ने उनके लिए दुआ की, अल्लाहुम्मा जअलहु हादियन महदिय्यन वहद बिही, ऐ अल्लाह तो इस मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हादी बना, हिदायत याफ्ता बना, और इसके जरिए लोगों को तू हिदायत दे। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ कर रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ को अल्लाह रब्बुल आलमीन रद्द नहीं करता है। ये मुआविया के जिनके जरिए बहुत से लोगों ने इस्लाम कबूल किया, हिदायत पाई। मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत जलीला का इन बेवकूफ़ों को क्या मालूम? मशरिक व मगरिब, शमाल व जुनूब, 22 लाख मुरब्बा मील से ज्यादा इलाका मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे हुकूमत में इस्लाम के ज़रिए नगी आया। ये मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 22 लाख मुरब्बा मील से ज़ायद इलाका इस्लाम के साये में आया मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे हुकूमत में। और यही नहीं मेरे भाइयों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कातिब वही बनाया। ये बहुत बड़ी सआदत की बात है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि जो वही, जो पैगाम अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने फरिश्ते जिब्रील अमीन के जरिए नबी वसल्लम को भेजा करते थे, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी अल्लाह रब्बुल आलमीन को पैगाम को महफूज रखना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जिम्मेदारी मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी सौंपी है। मेरे भाइयों, अगर कोई ये इनकार करता है, मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खिलाफ बगावत करता है, तो तुम वही का इनकार कर रहे हो, तुम दीन इस्लाम का इनकार कर रहे हो, तुम गोया का ये इनकार कर रहे हो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो वही आती थी मुआविया लिखते थे तो मुआविया गलत लिखते थे, इसलिए कि तुम मुआविया को मानता ही नहीं हो, तुम मुआविया को गाली गलौज करते हो। इसका मतलब सीधा ये हुआ कि तुम अल्लाह पर इतराज करते थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन वो है जो क़यामत तक जो कुछ होने वाला है उसको जानता था। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन को नहीं मालूम था कि मुआविया ऐसे वैसे होंगे तुम्हारे बकौल, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मना नहीं करता। लेकिन नहीं, मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह रब्बुल आलमीन के पैगाम को जो जिब्रील अमीन लेकर आते थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इतनी अहम जिम्मेदारी, इतनी सआदत की बात है कि मुआविया को सौंपा। मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को जो अल्लाह की तरफ से आता था वो लिखते थे। कातिब वही है मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तुम इनकार करते हो और तारीखी और झूठी रिवायत को लाकर बयान करके लोगों को गुमराह करना चाहते हो। अरे अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है, सीना ठोक के अकीदा है कि तमाम सहाबा किराम जन्नती हैं। हम जितनी मोहब्बत हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से करते हैं, जितनी मोहब्बत हसन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से करते हैं, उसी तरीके से हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से करते हैं। जितने भी सहाबा किराम हैं, मोहब्बत में हम किसी से कमी बेशी का फर्क नहीं करते हैं। यह है हमारा अकीदा। तुम क्या बोलोगे? तुम्हारा क्या अकीदा है? सहाबा पर भूखने वाले और उनकी हिमायत करने वाले लोग, वमन युशाकिकुर रसूल मिन बाद, ऐसे लोगों को अल्लाह रब्बुल उसी रास्ते पे ले जाता। बदबख्ती के रास्ते को चुना है, जहन्नम में ये लोग जाएंगे। ये मेरा फैसला नहीं है मेरे भाई, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का फैसला है। चुनांचे अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और कहा कि या नबी अल्लाह सलास आतिनीहिन्ना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 चीज़ों के बारे में मेरी दरख्वास्त कबूल कीजिए। ये सही हदीस है, सही मुस्लिम की हदीस है। 3 चीज़ों के बारे में मेरी दरख्वास्त कबूल कीजिए। मेरी बेटी उम्मे हबीबा अरब की हसीन व जमील खातून में से है, लिहाजा आप उसको अपनी ज़ौजियत में लीजिए। नबी वसल्लम ने कबूल कर लिया, नबी वसल्लम ने कबूल किया। अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कौन हुए? नबी वसल्लम के ससुर हुए। और मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कौन हुए? साला हुए। इसीलिए मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खालुल मुमिनीन कहा जाता, मुमिनों के मामू। दूसरी दरख्वास्त क्या थी कि ये मेरा बेटा मुआविया है, आप इसको अपने पास रखिए, वही लिखने पर इसको मुकर्रर कर दीजिए। नबी वसल्लम ने ये दरख्वास्त भी कबूल की। उसके बाद कहा कि तीसरी चीज़ ये है कि मैं इस्लाम से पहले इस्लाम के खिलाफ लड़ता था, लिहाजा आप मुझे किसी दस्ते का अमीर बना दीजिए, अब मैं इस्लाम के लिए लड़ूंगा। चुनांचे नबी वसल्लम ने उनकी ये दरख्वास्त भी कबूल की। क्या मालूम होगा? मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बहन उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी वसल्लम की ज़ौजियत में थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में थी। इब्न असाकिर ने तारीख़ दमिश्क में, उसी तरीके से हाफिज इब्न कसीर ने अल बिदाया व निहाया में, इब्न क़ुदामा ने अल मक़दसी में मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खालुल मुमिनीन कहा, यानी मोमिनों के मामू है मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये फजीलत किसने दी? तुम उनकी फजीलत का इनकार करते हो। अकीदा बिल्कुल साफ रखिए मेरे भाइयों, कुरान और हदीस से अपना अकीदा समझिए। ये तारीखी रिवायत और मनगढ़ंत रिवायत यूट्यूब के बाबाओं के चक्कर में न पड़े, कुरान और हदीस को खोले।
اللہ رب العالمین نے معاویہ کے بارے میں کیا فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کو رحمت والا دور قرار دیا. یہ لوگ کہتے ہیں، الزام لگاتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں کوئی اسلام قبول نہیں کرتا تھا ڈر کے مارے. یہ سوچئے کتنا بڑا الزام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا انکار ہے سیرے سے. آپ نے فرمایا اول هذا الامر نبوہ و رحمہ، اسلام کا پہلا دور نبوت کا ہوگا، رحمت کا ہوگا، اس کے بعد خلافت کی رحمت ہوگی، اس کے بعد ملوکیت کی رحمت ہوگی. چنانچہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وکانت امارت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ملوکا و رحمہ، معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی امارت ملوکیت کی رحمت تھی. کس کا انکار کریں گے یہ لوگ؟ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، یہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی کہ یہ مغفور ہے، کہ دنیا ہی میں ان کے سارے گناہ معاف. چنانچہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا اول جیش من امت یغزون البحر، میری امت کا پہلا لشکر جو سمندری پار جہاد کرے گا، قد اوجبوا، کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ انہوں نے اپنے اوپر جنت کو واجب کر لیا. اللہ اکبر. یہ معاویہ ہے. چنانچہ اہل امت کا اس پر اجماع ہے کہ اس لشکر کے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ اس سے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، کیونکہ پہلا لشکر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں گئے تھے، جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی اول جیش من امتی مغفور. یہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ لوگ معمولی اختلاف کی بنیاد پر لوگوں کے اندر شک پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور شیعوں کی طرف یہ لوگ لوگوں کو کھینچنا چاہتے ہیں. یہ مرزا جہلمی اصل شیعوں کا مبلغ ہے. ٹھیک ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان جو اختلاف تھا، معمولی اختلاف تھا، ٹھیک ہے، ذہن صاف رکھے اور اچھے سے. جو معمولی اختلاف تھا وہ دین اسلام کے بنیادی ارکان میں سے نہیں تھا، عقائد میں سے نہیں تھا، احکام میں سے نہیں. چنانچہ سیاسی امور میں اختلاف ہے، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا دونوں نے اجتہاد کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اجتہد الحاکم، جب حاکم اجتہاد کرے اور وہ ثواب کو پہنچ جائے، یعنی اس کا اجتہاد صحیح ہو، فلو اجران، اس کو 2 اجر ملیں گے. اور اگر اس نے اجتہاد کیا، اس کا اجتہاد صحیح نہ ہو تو اس کو بھی اجر ملے گا، وہ گناہ گار نہیں ہے. دونوں صحابی نے اجتہاد کیا تھا. کہا کہ پہلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن لوگوں نے قتل کیا ہم اس کے قصاص کا بدلہ لیں گے. بس یہی اجتہاد تھا، سیاسی امور میں اجتہاد تھا. ان سبائیوں نے اس کو فتنہ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا، دروازہ کھول دیا. اس کے بعد یہ شیعوں اور روافضوں کی ٹولی اس کے پیچھے لگ گئی، اور اس کے بعد اس کے پیروکار دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں اور اسلام کے اندر گھس کر اس کی دعوت تبلیغ کرنے جا رہے ہیں. اب بھولے بھولے مسلم نوجوانوں کو بہکا رہے ہیں، بڑے فتنے، بڑی تیزی سے ان کے فتنے کا شکار ہو رہے ہیں. تو ایسا کچھ بھی اختلاف نہیں تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خود ہی کہا، کیا کہا کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ مجھ سے افضل ہے، میں مانتا ہوں. کس نے کہا؟ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا. اسی طرح کہ میرے بھائیوں، عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے بھائی کے بعد شام کا گورنر بنایا. اب یہ بیوقوف ہو، الجاہل ہو، عمر فاروق شیخین ابو بکر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو گورنر مقرر کرنا یہ بڑی سعادت کی بات ہے. وہ کسی ایسے ویسے کو امیر مقرر نہیں کرتے تھے. تو تم کس کس پر الزام لگاؤ گے؟ چونکہ شیعہ تو حضرت ابو بکر عمر کو تو گالی دیتے ہی ہیں، یہ بدبخت بھی اسی کے نقش قدم پر چل رہا ہے. میرے بھائی بہت بڑا فتنہ ہے، اللہ اس فتنے سے محفوظ رکھے. یہ مرزا جہلمی کو اگر ہم میں سے کوئی سنتا ہے اس کو چھوڑے، آپ کے عقیدے کو، آپ کے دین اسلام کو کھوکھلا کر کے رکھ دے گا، اور آگے چل کے یہ دیکھے گا. یہ سیدھا سیدھا نہیں بولتا. ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف بھی اس کے دل میں عداوت اور بغض ہے. یہ شیخان ہیں جنہوں نے امیر معاویہ کو امیر مقرر کیا تھا. یہ ان کے لیے فضیلت کی بات ہے. یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، کہتے ہیں کہ تم لوگ کیسر و کسرا اس کی طاقت و قوت کا تذکرہ کرتے ہو، ارے تمہارے پاس تو معاویہ ہے. کہ کیسر و کسرا کی طاقت و سلطنت کیا ہے جس کے پاس معاویہ ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان معمولی اختلاف کو لے کر یہ مرزا جہلمی اور سلمان ندوی اور شیعہ اور رافضی لوگ مسلمانوں کے اندر گھس کر مسلم نوجوانوں کو بہکانے کی کوشش کرتے ہیں. میرے بھائیو سنو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لا تکرہوا امارت معاویہ، کہ سن لو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امانت اور حکومت کو برا نہ کہو، فواللہ، اللہ کی قسم، جب تم معاویہ کو نہ پاؤ، معاویہ تمہارے پاس نہ ہو تو تم دیکھو گے کہ تمہارے سر کٹ کر کندھے سے گر رہے ہوں گے۔ کس نے کہا؟ کس نے کہا؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بہکانے کی کوشش کرتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دی جاتی تھی، نعوذ باللہ۔ بہت بڑا جھوٹا مکار ہے، ایک نمبر کا مکار ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث پیش کرتا ہے، یہ مرزا جلمی سلمان ندوی جیسے جاہل لوگ، یہ مرزا جلمی کو پڑھنے کیا آتا ہے؟ کچھ نہیں جانتا، حدیث کے ایک لفظ کا ترجمہ نہیں کر پاتا ہے۔ ان محدثین جنہوں نے اپنی پوری زندگی حدیث کی خدمت میں گزار دی، صحیح مسلم سے وہ باتیں ان کو سمجھ میں نہ آئی، صحابہ کرام کو وہ مفہوم سمجھ میں نہ آیا، اور یہ 2 سال 4 سال ایک کتاب کو لے کر پڑھ لیا اور اپنے آپ کو بہت بڑا محدث سمجھنے لگا۔ امام ذہبی، امام نووی رحمہ اللہ، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ سے بڑا ہو گیا یہ۔ ارے ان کی بات کیا سنتے، آپ سنیے۔ لوگوں کے اندر یہ بہت مشہور کر دیا ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہا جاتا ہے، اور سعد بن ابی وقاص پر الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے حکم دیا سعد بن ابی وقاص کو۔ صحیح مسلم کی حدیث پیش کرتے ہیں، اس حدیث کو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ تم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو برا نہیں کہتے ہو، غلط نہیں سمجھتے ہو، حدیث کے الفاظ ہیں۔ تو سعد بن ابی وقاص نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 3 فضیلتوں کا ذکر کیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے۔ اس حدیث کے شرح میں علماء لکھتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاموش رہنا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید ہے، ان کے رائے کی تصدیق ہے۔ اس حدیث کی شرح میں امام نووی رحمہ اللہ لکھتے ہیں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کی قطعاً صراحت نہیں ہے کہ انہوں نے گالی دینے کا یا برا بھلا کرنے کا حکم دیا، نعوذ باللہ۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا صرف اس وجہ سے کہ آخر کیا وجہ ہے، کہ آپ کے اندر وہ جاننا چاہتے تھے کہ دینداری اور زہد اور تقوی کی وجہ سے آپ ان کی رائے کو غلط نہیں کر رہے یا کوئی اور وجہ ہے۔ اگر برا بھلا کہلانے کا ان کا مقصد ہوتا تو ان کو مجبور کرتے، ایسا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا۔ اور ایک بات اور آپ سوچئے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت سب جانتا، زہد، تقوی، پرہیزگاری میں بہت معروف تھے۔ تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے صحابی کا انتخاب فرماتے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہلوانے کے لیے، جو انتہائی تقوی والے تھے، پرہیزگار تھے۔ اب سوچئے، اگر آپ کو کسی شخص کو برا بھلا کہلوانا ہو تو آپ ایسے شخص کا انتخاب کریں گے جو پکا نمازی ہو، حج کر کے آیا ہو، تہجد گزار ہو؟ آپ ایسے شخص کا انتخاب کریں گے؟ ہرگز نہیں۔ تو یہ تو سعد بن ابی وقاص پر بھی الزام ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص نعوذ باللہ تمہارے بقول اسی حساب کے تھے کہ وہ معاویہ کو برا بھلا کہتے، اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر میں سعد بن ابی وقاص کا یہ وقت تھی۔ یہی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد میں نے اگر کسی کو دیکھا ہے کہ وہ اسلام کے مطابق اور بالکل صحیح فیصلہ کرتے تو وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے بھائیوں، تو یہ لوگوں کا فتنہ پھیلایا ہوا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس فتنے سے بچیں۔ ایسا شخص بہت بڑا مجرم ہے، بہت بڑا ظالم ہے، جو صحابی کو گالی دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے۔ چنانچہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، ابراہیم بن میسرہ کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے سامنے ایک شخص نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہا، تو وہ کہتے ہیں میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ انہوں نے کسی کو کوڑے مارے ہوں، لیکن جب اس نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہا تو ان کو کئی کوڑے مارے۔ ابن ہانی کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا امام احمد بن حنبل سے کہ جو لوگ معاویہ کو برا بھلا کہتے ہیں کیا میں ان کے پیچھے نماز پڑھوں؟ امام اہل سنہ والجماع احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا نہیں، تم اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھو، ذرہ برابر تم ایسے شخص کی عزت نہ کرو جو معاویہ کو برا بھلا کہتا ہے۔ امام نسائی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ ہمارے اسلاف ہے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ، کس چکر میں ہم پڑے ہوئے ہیں؟ ایسے جاہل بیوقوف کو سن کر اپنا ایمان خراب کر رہے ہیں، صحابہ سے دشمنی پال کر ہمیشگی کے لیے جنت کا سودا کر رہے ہیں، جہنم کا سودا کر رہے ہیں۔ امام نسائی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اسلام ایک گھر کے مانند ہے، جس کا دروازہ ہے وہ دروازہ صحابہ کرام ہے، جو کسی ایک صحابہ کو بھی برا بھلا کہتا ہے، تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، گویا کہ وہ اسلام کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے کہ جو دروازہ کھٹکھٹائے گا تو وہ اندر جانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ تو لہذا
جو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہتا ہے وہ تمام صحابہ کرام کو برا بھلا کہتا ہے. ایسا شخص یہ نہ سمجھے کہ صرف معاویہ کو کہتا، بلکہ وہ تمام صحابہ کرام کا دشمن ہے اور وہ اسلام کا دشمن ہے. تو ایسے لوگوں سے ہم دوستی کریں گے؟ ایسے لوگوں کے لیکچر کو سنیں گے؟ ایسے لوگوں کی حمایت کریں گے؟ ہرگز نہیں میرے بھائیوں. اپنے عقیدے کو درست رکھیں. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں، ذہن میں بیٹھا لیں. تمام صحابہ کرام جنتی، تمام صحابہ کرام مغفور ہیں. اللہ رب العالمین نے ان کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے. یہ مرزا جہمی اور سلمان ندوی جیسے لوگ، یہ تو نکل گیا سلمان ندوی، لیکن اس کے لیکچر ابھی موجود ہے، اس کے پیروکار ابھی موجود ہے. تو یہ فتنہ ابھی ختم نہیں ہوا ہے، یہ فتنہ ابھی ہے اور تیزی سے بڑھ رہا ہے. اس کے مرنے کے بعد اس کے پیروکار آپ دیکھیے کہ دن بدن اس کے شان میں قصیدے لکھتے جا رہے ہیں. اس کی دفاع، ادھر صحابہ کرام کی دفاع ہم لوگ کر رہے ہیں، ہم لوگ صحابہ کرام کی دفاع کر رہے ہیں، اور ادھر وہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اس دشمنان صحابہ کا دفاع کر رہے ہیں. تو ہم لوگ بہت خوش نصیب ہے کہ اللہ کی توفیق سے ہمارا عقیدہ صحیح ہے کہ ہم ایسے لوگوں کے خلاف کھڑے ہیں، ایسے لوگوں کے خلاف بات سنتے ہیں اور اپنے عقیدوں کو مضبوط کرتے ہیں، اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں صحابہ کرام کی عظمت کو سن کر. اللہ رب العالمین سے دعا کرے کہ اللہ رب العالمین جب تک زندہ رکھے تمام صحابہ کرام سے محبت کرنے کی توفیق دے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کے دلوں میں صحابہ کرام کی محبت کوٹ کوٹ کر بھر دے. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو دور حاضر کے فتنوں سے محفوظ رکھ. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اس جیسے مرزا جلمی اور سلمان ندوی جیسے اور اس کے پیروکار لوگوں کے فتنوں سے محفوظ رکھ. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.